یہ اسٹڈی سرکل بیسکلی ایک گرامشی کو ڈسکس کرنے کے لیے. انٹونیو گرامشی ایک اٹالین مارکسسٹ تھے اور وہ بیسکلی اب آ کر ہی از ون آف دا موسٹ فیمس مارکسسٹ اینڈ ہی از ون آف دا موسٹ فیمس انٹلیکچوئلز ان دا 20th century. ان کا اٹلی سے واسطہ تھا ڈیورنگ مسولینیز ٹائم. تو ورلڈ وارز کے بیچ کے اندر یہ کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر تھے اٹلی کے اندر, اور انہوں نے بیسکلی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر تھے. اینڈ بیسکلی ہی واز ریزڈ ان اٹلی. انہوں نے وہ جو ہوتا ہے جیل کے اندر اپنا زیادہ تر وقت گزارا ہے. ود ان ہز 20s ہی ہیڈ بن جیلڈ بائی مسولینی اینڈ دا فیشسٹس. وہ پاور میں آ چکے تھے اینڈ ہی اسپینڈ دا ریمیننگ ٹائم ہی ہیڈ ان پریزن. تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے اپنی پریزن ڈائریز لکھی تھیں, اور وہ کافی وقت تک اس کا لوگوں کو اتنا خاص کوئی پتہ نہیں تھا. دے ڈidn't know too much about it. اور ہوا یہ تھا کہ اٹ واز absorbed بائی دا اٹالین کمیونسٹ پارٹی اور وہ ٹولی گاٹی صاحب کی لیڈرشپ کے اندر. اور پھر انہوں نے ان کے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں آہستہ آہستہ پہلے اٹلی میں پھیلنا شروع ہوئے, اینڈ دین اٹ واز ٹیکن اپ ان انگلش اسپیکنگ کنٹریز, جہاں سے پھر ان کے نام کا رجحان شروع ہو گیا. اٹلی ایک بہت انٹرسٹنگ ملک ہے ان دا سینس کہ گرامشی جس ٹائم میں بڑا ہوا تھا ہی واز بورن ان اے کنٹری دیٹ واز ایٹ ونس ایٹ دا پیریفری. تو اگر آپ صدرن اٹلی کو دیکھیں تو وہ پیریفری میں تھا, اور پیریفری کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایکسپلائٹیڈ ایریا تھا. وہاں ڈیولپمنٹ کم تھی, وہاں سے ریسورسز جو ہوتی ہیں سینٹرز کی طرف جو ہوتی ہیں ابزارب ہو رہی تھی اور ایکسٹریکٹ ہو رہی تھیں. اینڈ ہی واز آلسو ان دا سینٹر آف سرٹن ریپڈلی انڈسٹریلائزنگ ایریاز. تو ناردرن اٹلی میں جو ایریاز تھے وہ انڈسٹریلائز کر رہے تھے, اور ہی واز سیئنگ بہت انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. Southern Italy he was seeing peasants who were being exploited. At the same time he was seeing under-industrialized areas. At the same time he was seeing a country that was trapped between two different spaces. So at one point it was also کہ بیسکلی جو مارکسسٹ آئیڈیا ایک تھا اباؤٹ دا اسٹیجز آف ہسٹری, اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے بادشاہ ہوتے تھے, پھر کیپٹلزم کی وجہ سے ایک نئی کلاس بورژوا کی پیدا ہوتی ہے. اور بورژوا از بیسکلی وہ جو پیسہ کما کے بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنی ایک ریولیوشن لاتے ہیں اور اس کے تھرو ایک ریپبلک انسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں. اور ان اے سینس جو آئیڈیا تھا گرامشی کا وہ یہی تھا, اور مارکسسٹ کا ایک زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جو بورژوا ہیں ان کا ایک نیشنل ہسٹورک مشن ہے کہ وہ ایک ساورن اسٹیٹ کریٹ کریں گے, اور وہ کیپٹلزم کے لیے اور سرمایہ کے لیے اسے اوپن کریں گے, اور وہ بیسکلی پاور کیپچر کر لیں گے بادشاہوں سے. لیکن اور ہم انڈسٹریلائزیشن کے دو مختلف فارمز دیکھتے ہیں. جرمنی ریپڈلی انڈسٹریلائزڈ ود اے نیو کانٹریکٹ جو اسے رولنگ کلاسز نے دے دیا تھا. جو فرانس تھا اس کی بورژوا نے فرینچ ریولیوشن کے تھرو, اب وہ کہتے ہیں یعنی بورژوا ایز ان دا مڈل کلاسز دیٹ روز اپ اینڈ بیکیم ویلدی اینڈ بیکیم کیپٹلسٹ, اینڈ دین دے بیسکلی کریٹڈ اے پارلیمنٹ اینڈ اوور تھرو دیئر کنگس. تو یہ جو فیوڈل سسٹم کا اوور تھرو تھا وہ اٹلی میں صحیح طرح کبھی اچیو نہیں ہوا تھا. دیر واز اے پارشل ریولیوشن فرام بلو. گیریبالڈی کی ایک ملٹری ریولیوشن تھی. دیر واز اے پارشل ڈیل فرام ابو. اٹلی اسٹارٹیڈ آف ایز اے بنچ آف بروکن اپ لٹل اسٹیٹس, اور وہاں ایک زمانے میں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. رینیسانس وہیں پیدا ہوئی تھی. اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ اٹ بیکیم اے فائنینشیل سینٹر, اٹ بیکیم اے پاورفل کلچرل سینٹر. وہاں سے انلائٹنمنٹ کی ویلیوز لوگ یعنی کہ کافی حد تک پھیلی تھیں. وہاں رینیسانس کا زمانہ بھی تھا. تو ایٹ دا سیم ٹائم اٹ نیور مینیج ٹو push beyond it. It never reached the point where the bourgeois or where their elite class overthrows the old feudal system and creates a new system. تو جو اٹلی کی نیشن بلڈنگ ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح ان ایون تھی. تو ہی مینیج ٹو سی بوتھ کنٹری دیٹ واز پیریفرل اینڈ ہی آلسو مینیج ٹو سی اے کنٹری دیٹ واز انڈسٹریلائزنگ ریپڈلی. اور بولشوک ریولیوشن سے وہ بہت متاثر ہوا تھا. یہ جو لینن کی ریولیوشن تھی اور وہ اس کی ریڈنگ سے بہت متاثر ہوا تھا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ لینن کی پڑھیں دا اسٹیٹ اینڈ ریولیوشن. اور بیسکلی اس میں لینن کا یہی کہنا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے
وہ اس کا بیسک کام کلاس کی ایکسپلوٹیشن کے لیے وہ ڈیزائنڈ ہے. اس کا جو اسٹرکچر ہے اور اس کے جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ ڈیزائنڈ ہی اس لیے کہ وہ ایلیٹس کے لیے آسان کر سکیں کہ وہ ورکنگ کلاس کو بیسکلی ایکسپلوئٹ کر سکیں. تو اب اس میں مسئلہ یہ تھا, اور یہ کافی مارکسسٹ کا بھی انالیسس تھا, کہ وہ پیورلی اکنامک بیسس پر انالائز کرتے تھے اسٹیٹ کو اور ریولیوشن کو. تو ان کے ذہن میں دیر واز این اکنامک بیسس جس کی وجہ سے ایک ورکنگ کلاس کریٹ ہوگی. وہی ورکنگ کلاس پھر آہستہ آہستہ ریولیوشنری ایک سبجیکٹ بنے گی. وہی جب ریولیوشنری سبجیکٹ بنے گی تو اوور تھرو کر دے گی یہ جو بورژوا کا کیپٹلسٹ آرڈر ہے اور کمیونزم پیدا کر دے گی. اور آئیڈیا یہی تھا مارکس کا کہ یہ یعنی کہ ڈیولپنگ کنٹریز, یہ جو زیادہ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں جہاں ورکنگ کلاس زیادہ بہتر ڈیولپڈ ہے وہاں پیدا ہوگی. اینڈ وٹ ہی واز ریسلنگ ود واز دی آئیڈیا کہ ہی واز ٹرائنگ ٹو ٹیک آئیڈیاز فرام لینن, کہ ایک پارٹی ہوگی جو وہ مشینری اسٹیٹ کی توڑے گی اور اسٹیٹ کو بیسکلی ڈیزالو کر دے گی. اینڈ وٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو ڈو واز کریٹ اے مور کمپلیکس انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ اے اسٹیٹ فنکشنز. اور اس کی جو کمپلیکسٹی تھی, ہی واز پارشلی انفلوئنسڈ بائی ماکیویلی. وہ اٹالین تھنکر تھے جن کی آئی تھنک دا پرنس بہت فیمس ہو گیا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بیسکلی کہ آپ کو ہر وقت لوگوں کو انڈر کٹ کرنا پڑتا ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے, آپ کو ایک ایسی سیاست کرنی پڑتی ہے جو بہت وائلنٹ ہے اور بہت سخت ہے. لیکن اگر آپ ماکیویلی کی مین ریڈنگز پڑھیں, ڈسکورسز آن لیوی پڑھیں, یا آپ ماکیویلی کے زیادہ انالیسیز پڑھیں مختلف اسٹیٹس پر اور مختلف نظاموں پہ, تو یو فائنڈ اے مور انلائٹنڈ ریشنل تھنکر ہو بلیوڈ ان ریپبلکس. اور وہ بلیو کرتا تھا, اور وہ جب اور اس کے تھرو جو بیسک ایڈیشن تھی گرامشی کی, جو ایرک ہابسبام جس کی بات کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہی پٹ دا پولیٹیکل ڈائمینشن into his analysis more than any other person. تو وہ اسٹیٹ کا وہ بیسکلی اینڈ ہی ٹاکڈ اباؤٹ ہیجمنی. تو ان کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک ہیجمنی کریٹ کرتے ہیں, اور وہ ہیجمنی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اٹ کریٹس کنسینٹ امنگ دا ورکنگ کلاسز. تو یہ ہیجمنی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اسٹیٹ کو ہر وقت وائلنس نہیں استعمال کرنا ہوتا لوگوں کو لائن میں رکھنے کے لیے. انفیکٹ اسٹیٹس عام طور پہ وائلنس ہر وقت لگاتار استعمال نہیں کر رہے ہوتے ٹو کیپ ایکسپلوئٹنگ دا ورکنگ کلاس. وہ ورکنگ کلاس کے اندر, اس کی پریکٹسز کے اندر, سول سوسائٹی کے اندر ایسی پریکٹسز اور بنیادیں رکھ دیتے ہیں, ایسی نان اسٹیٹ اور ایکٹرز ہوتے ہیں جو ان کی بلیفس کو اس طرح شیپ کر دیتے ہیں کہ ان کا کنسنٹ انہیں ویسے ہی مل جاتا ہے. اور یہ لیجیٹیمیسی ایک طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ, اور اس نے بیسکلی ایک کانسیپٹ رکھا تھا کہ یہ ٹریڈیشنل انٹلیکچوئلز جو ہوتے ہیں جو ہماری تھاٹس کو فارم کرتے ہیں, اور آپ نے اگر عاصم سجاد کی کتاب پڑھی ہوگی کامن سینس کی, تو وہ بھی پالیٹکس آف کامن سینس کی, تو وہ بھی اسی چیز پر بیسڈ ہے کہ ہماری کامن سینس جو ہے ایک آئیڈیا سیاست کا, ایک بہت لمیٹڈ آئیڈیا سیاست کا, ہماری جڑوں کے اندر اس لیے گھسا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کی سیاست پٹواری اور وہ جو ہوتا ہے تھانہ کچہری سے باہر نکلتی نہیں. اور وہ اس لیے نہیں نکلتی کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ سیاست کی, ہمارے بلیفس کے ہم سیاست کے تھرو کیا اچیو کر سکتے ہیں, وہ لمٹ ہو چکے ہیں لمٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ہماری جو نارمل ایوری ڈے پریکٹسز ہیں اور روٹینز ہیں ان کے اندر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ ایکسپیکٹ ہی اسٹیٹ سے نہیں کر سکتے. تو فار ایگزامپل ہماری اگر آپ انٹریکشنز دیکھیں ہمارے اسٹیٹ کی, تو عام طور پہ جو ورکنگ کلاسز ہوتی ہیں انہیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ بار بار بارگین کر سکتی ہیں بیوروکریسی کے ساتھ, وہ ان کے ساتھ مختلف ایگریمنٹس کر سکتی ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشنز کر سکتی ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کے لیے ہاؤسنگ پراپر انہیں ہاؤسنگ دی جائے. وہ یہ کبھی نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کے لیے ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ دیا ہوگا. دیٹ سینس آف کہ ہمارے یہ رائٹس ہیں, یہ ہمارے اس طرح کی ہم سیاست امیجن کرتے ہیں, دیٹ آئیڈیا آف سم یوٹوپیا ایون, کہ ہم ایک ایسا نظام کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ہم IMF کے پاس بار بار نہ جا رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو تھیں اور وہ جو سوچ تھی وہ اس طرف اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ان اے سینس ان کی ذہنیت اس طرح بلڈ ہو چکی ہے کہ انہیں سیاست اور اس کی لمیٹیشنز وہی لگتی ہیں کہ بس انہیں جو شارٹ ٹرم میں ایک اسے کیا نام ہے تھوڑا سا پیٹرنیج آفر کر دے, انہیں نوکری لگا دے. تو ان کے ذہن میں سیاست کی پریکٹس, ان کی کلچرل جو بار بار وہ اپنے ارد گرد دنیا دیکھتے ہیں, انہیں یہی سکھاتی ہے کہ سیاست یہی ہوتی ہے اور اس کی لمیٹیشنز یہی ہیں, ایسے زیادہ آپ ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکتے.
تو اسی تو اگین دس از ہاؤ گرامشی بیکمز یوزفل. تو اس کا کانسیپٹ تھا ہیجمنی کا, اور ہیجمنی از اگین کہ ہاؤ ڈو دا رولنگ کلاسز کریٹ کنسینٹ فرام دا ورکنگ کلاسز وداؤٹ یوزنگ وائلنس. تو دس از دا فرسٹ لیئر. اور دا سیکنڈ لیئر جو تھا وہ یہ تھی کہ جب آپ اس طرح کی کہ جو ہماری کامن سینس ہے وہ کون شیپ کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا, اور وہ اس کے ذہن میں ٹریڈیشنل انٹلیکچوئل شیپ کرتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ جس طرح مولوی ہو گئے ہماری سوسائٹی میں, یا پولیٹیشنز ہو گئے جو لوگوں کو بار بار ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سیاست میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جب آپ پولیٹیشین کے پاس جاتے ہیں, آپ ان سے بات کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو ایکسپیکٹیشن یہ نہیں دیتے کہ وہ نظام بدلنے کے لیے جا رہے ہیں, وہ بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے ان کی کہ آپ کو وہ نوکری دیں گے اور آپ ان کے لیے ووٹ ڈال دیں گے. اور وہ جب آپ کے بلیفس یا آپ کو انسینٹیوائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی بنا پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں, اور آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ سیاست کس طرح کی ہونی چاہیے. تو آپ کے ارد گرد جو پولیٹیشینز ہیں وہ ان اے سینس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دے آر لائک ٹریڈیشنل انٹلیکچوئلز وین دے پریکٹس دا پالیٹکس دیٹ ٹیچز اس کہ ہم نے بس تھانہ کچہری کی سیاست کرنی ہے اور اسی بنا پہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے. آپ جو آپ کا لوکل وہ جو ہوتا ہے مولوی ہوتا ہے, اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹریڈیشنل ایک انٹلیکچوئل ہے ان دا سینس کہ وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کی وہ ڈسپلے وہ آپ کو ہٹا دیتا ہے آپ کی نظر اصلی اکنامک اور سوشو اکنامک پرابلمس پہ ملک کی, اور آپ کو جان بوجھ کے ایک ایسا دین کا نسخہ پڑھاتا ہے جو یعنی کہ اگین ضیاء الحق کے ٹائم سے ڈیولپڈ تھا, جو بیسکلی آپ کو سکھا دیتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ ٹپیکل سیاست کرنی ہے, اور آپ کے جو بلیفس ہیں وہ کنزرویٹو ہی رہنے چاہیے, اور آپ کا دین جو ہے وہ ایک فروزن اسپیس کے اندر ایک ایسا آبجیکٹ ہے جس سے آپ اصل میں آپ اس ڈسکورس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے, اور وہ ایک سب آلٹرن کریٹ کرتا ہے. اور سب آلٹرن عام طور پہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں جو اس کامن سینس کو شیپ کرنے کی اوقات انہیں نہیں دی جاتی, انہیں حق نہیں دیا جاتا, وہ اس ڈسکورس کا حصہ ہی نہیں بنتے. آپ ڈسکورس کا حصہ تب ہوتے ہو جب آپ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا کسی انسٹیٹیوشن سے, تو فار ایگزامپل آپ کو آپ کی مسجد سے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, یا آپ کو آپ کی لوکل لیڈرشپ ایکسیپٹ کرتی ہے, یا آپ نے وہ لیجیٹیمیسی کے جو ٹولز ہوتے ہیں انہیں اپروپریٹ کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جب آپ بات کرتے ہیں تو یو گیٹ ٹو شیپ ایوری ونس کامن سینس. لیکن جو سب آلٹرن ہوتا ہے, جو ورکنگ کلاس میں ہوتا ہے, جو عام طور پہ مشقت کرتا ہے, اس کا حق نہیں ہوتا کہ وہ بتائے کہ کس طرح کی سیاست ہونی چاہیے. آپ اس سے نہ لوگ اسے اتنی لیجیٹیمیسی گرانٹ کرتے ہیں. اگین گرامشی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندے کے اندر انٹلیکٹ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹریڈیشنلی جو ٹریڈیشنل انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں جن کے پاس وہ لیجیٹیمیسی آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی تھاٹس شیپ کر سکیں, تو وہ اس کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے آرگینک انٹلیکچوئل کو. اور آرگینک انٹلیکچوئل ایک طریقے سے ایک انٹرسٹنگ کریٹیک ہے ہماری پروگریسو تنظیموں کا بھی, اور ان اے سینس ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اس کی پولیٹیکل فلاسفی کا بھی. اور وہ یہ بیسکلی یہ ہے کہ جو آرگینک انٹلیکچوئل ہوتا ہے وہ انہی کلاسز سے جو ایکسپلائٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اندر سے نکلتا ہے, وہ ان کی کامن سینس کے اندر سے ایک گڈ سینس نکالتا ہے. اور گڈ سینس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اصلی حقائق آپ کو بیان کرتا ہے, جو آپ کی سوشو اکنامک ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے وہ ان حقائق کو بیان کرتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ میں رہتا ہے, اور اس کے ذہن میں جو ایک پارٹی ہے جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا کام ہی اسی طرح کے ایک ایسی ٹریڈیشنل انٹلیکچوئلس کو جمع کرنا ہے, اور ایسے ہی آرگینک انٹلیکچوئلس کو جمع کرنا ہے, اور ایسی آرگینک انٹلیکچوئلس کو ایک ساتھ ان کے اندر ایک جڑت بلڈ کرنی ہے, اور پھر ان کے تھرو لوگوں کے اندر اس کے اندر ایک ایسا سماج قائم کرنا ہے جس کے وہ جو ان کے بلیفس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ پھر ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, اور وہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک ایسا آلٹرنیٹیو بلڈ کر دیتے ہیں جو پھر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ کچھ مختلف بھی ہم بنا سکتے ہیں. اب یہ کرٹیک کس طرح کرتا ہے ہماری عام پروگریسو تنظیموں کو, وہ اسی طرح کرتا ہے کہ ہماری تنظیمیں ان اے سینس اگر آپ نوٹس کریں گے تو ورکنگ کلاس سے کم ہی اٹھتی ہیں. کچی آبادیوں سے آپ کے جو انٹلیکچوئلز ہیں جو لوگوں کی کامن سینس شیپ کر رہے ہیں وہ آپ کو کم ہی نظر آتے ہیں. عام طور پہ جو ڈائلاگ ہوتا ہے ہمارا وہ ان اے سینس انفلوئنسڈ ہوتا ہے, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے نیسیسریلی, لیکن ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. بیسکلی باہر کے ہمارے مارکسسٹ سے اور ایکیڈیمیا سے ہمارا ڈائلاگ اچھی طرح لنکڈ ہوتا ہے,
لیکن آن دا گراؤنڈ جو ایک ٹریڈیشنل ہمارے جو لوکل ٹریڈیشنز ہوتے ہیں اور جو لوکل زبانیں ہوتی ہیں اور جو لوکل سینس ہوتی ہے انہیں ہم اس لیے نہیں پینیٹریٹ کر پاتے کیونکہ جو وہاں سے جو آرگینک انٹلیکچوئلز ہیں وہ ابھی شاید ہم نے اپنی آرگنائزیشنز میں ضم نہیں کیا. اور تو گرامشی آپ کو ایک راستہ بھی دکھاتا ہے ان دا سینس کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اس طرح کے انٹلیکچوئلز ورکنگ کلاس میں شیپ کرنا ہے. اور وہ بات اسی طرح کرتا ہے کہ بیسکلی ایک کہ وہ اپنی کاؤنٹر ہیجمنی، اب وہ کاؤنٹر ہیجمنی کا لفظ نہیں استعمال کرتا، وہ کہتا ہے ہم بھی اپنی ہیجمنی قائم کریں گے. تو بیسکلی یہی ہے نا کاؤنٹر ہیجمنی. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ورکنگ کلاس انڈیویجولز ہیں یا یہ جو کانسٹنٹلی ڈسکورس رہتے ہیں ان کلاسز سے اور ان طبقات سے جو جنہیں عام طور پہ سب آلٹرن بنا دیا جاتا ہے. سب آلٹرن یعنی انہیں ڈسکورس کو شیپ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. ادھر سے جو ایک بلاک اٹھتا ہے جو امپاور کرتا ہے لوگوں کو، جو لوگوں کو اصلی حقائق بتاتا ہے، وہ بیسکلی ان کی پارٹی بناؤ اور ان کے اندر جو جڑت ہے وہ قائم کر کے وہ بیسکلی بات کرتا ہے کہ آپ نے پھر سوسائٹی کو اور سول سوسائٹی کو انفلوئنس کرنا ہے. تیسری وہ چیز کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بیسکلی جو بولشوکس تھے نا، انہوں نے وار آف مینوور کر کے، یعنی کہ انہوں نے سیدھے ریولوشن کر کے فزیکلی فورس یوز کر کے انہوں نے اسٹیٹ کیپچر کر لیا تھا. لیکن ہی بلیوڈ کہ جو ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں ان کے اندر ان کے اندر ایک ایسی سول سوسائٹی بن گئی اور ایک لیول آف کنسنٹ بن گیا کہ آپ ڈائریکٹلی انہیں ملیٹریلی چیلنج نہیں کر سکتے. تو وٹ ہی ایڈوکیٹڈ واز اے وار آف پوزیشن. اور وہ اگین آپ نوٹس کریں گے جنگ کے میٹافورز بار بار یوز کرتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں سیاست ہر وقت، ہر جگہ، ہر انسٹیٹیوشن میں ایک جنگ کی طرح. اور وہ جنگ یا آپ ہار چکے ہوتے ہو، پاکستان کی ایگزامپل دیکھو، یا آپ لڑ رہے ہوتے ہو لیکن آپ یعنی کہ یا ہار رہے ہوتے ہو یا جیت رہے ہوتے ہو. دیر از نو resistance. You are fighting and you are either winning or you are losing. This is how he analyzes politics in terms of a war. And وہ بیسکلی کہتا ہے کہ ہمیں وار آف پوزیشن لڑنی پڑے گی ان ڈیولپڈ ملکوں میں. اور بائی وار آف پوزیشن واٹ ہی سینگ از کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جس طرح چرچ لے لو، اس کی جگہ کاؤنٹر انسٹیٹیوشنز بنا دو. میڈیا جس طرح ہماری تھاٹ شیپ کرتا ہے، اب تو میس میڈیا آ گیا، اس نے تو میس میڈیا کو اس طرح دیکھا بھی نہیں تھا جس طرح اب ہے. تو میس میڈیا جس طرح ہماری تھاٹ شیپ کرتا ہے، اس کا ایک یا الٹرنیٹیو بناؤ یا اس کے انسٹیٹیوشنس کو کیپچر کرو یا انہیں اتنا انفلوئنس کر دو کہ وہ آپ کی بات کرنے لگ جائیں. وہ بات کرتا ہے ایکیڈیمیا کی. تو ایکیڈیمیا میں آپ وہ یعنی کہ بیسکلی بات کرے کہ یہ جو ادارے آپ کی تھاٹس شیپ کر رہے ہیں، یہ جو ڈسکورسز ایونچولی آپ کی زندگیوں کو شیپ کر رہے ہیں، اب آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی تھاٹس کتنی زیادہ، کچھ 50 بوڑھے بابے جو ماؤنٹ پیرلل سوسائٹی یورپ میں بیٹھ کے کمیونسٹ سے نفرت کرتے تھے، ان کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگیاں کتنی بدل چکی ہیں. لائک یو ہیو نو آئیڈیا کہ انہوں نے پھر ایک نیو لبرل ریولوشن کے ٹائم پہ جو IMF کی پالیسیز ہیں وہ ساری ان پہ بیسڈ ہوتی ہیں، جو ورلڈ بینک کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ساری ان کے لبرٹیرین تھاٹ پروسیس پہ بیسڈ ہوتی ہیں. تو یہ یعنی کہ آپ انہیں جانتے بھی نہیں ہوں گے، اور انہوں نے یعنی کہ پورے ملکوں کی ایکسپلائٹیشن کی بیسس انٹلیکچوئل انڈر پننگز انہوں نے دی ہوئی ہوں گے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از وائی وین ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ اچھا ہاں ہم یعنی کہ ان انسٹیٹیوشنس کو کیپچر کرتے ہیں، وہ یعنی کہ شغل نہیں لگا رہا تھا. ہی مینٹ اٹ کہ اگر یہ انسٹیٹیوشنس جب ہماری تھاٹ شیپ کریں گے، یہ جب پاورفل انسٹیٹیوشنس کے پاس آئیں گے، تو یہ پاور جب ہمارے اوپر ایکسرسائز ہوگی تو اسے کاؤنٹر کرنے کی یہ اصل میں ایک ٹھوس اسٹریٹجی ہے. تو ایرک ہابسبام جو ہے وہ بیسکلی یہ کہتا ہے کہ بیکاز ہی ایڈڈ کلچر، لائک ہی ٹاکڈ اباؤٹ ہماری جو ایوری ڈے پریکٹسز ہیں اور وہ کس طرح کنسنٹ بلڈ کرتی ہیں اور وہ کس طرح ان ڈسکورسز میں ہم انٹری نہیں کر سکتے اور ان ڈسکورسز کو ہمیں کس طرح کیپچر کرنے کی ضرورت ہے. تو دس از وائی ہی از کنسیڈرڈ اے ویری امپورٹنٹ انٹلیکچوئل اینڈ ریولیوشنری تھنکر. تو اب ہم اس کے بعد 2 اور ہمارے وہ جو ہے اسپیکرز آئیں گے. ایک مہتاب ہے، وہ آپ کو ہسٹوریکل منظر نامہ بھی بہتر دیں گے اور اپنے بھی کچھ انسائٹس دیں گے. اور پھر اسد ہے، اسد کدھر ہے؟ اسد، ہاں اسد نے بھی بتانا ہے. وہ لینگویج کے ساتھ لنک کریں گے اور لینگویج کے ساتھ بیسکلی لنک کریں گے اس گرامشی کی تھاٹس کو، اور کس طرح ہماری زبان جو ہے اور کس طرح ہماری جو لوکل ٹریڈیشنز ہیں انہیں انڈر کٹ کیا جاتا ہے. تو ہاں مہتاب.